تقال العثار العظام به ويعد الهوى ككبش ذبيح بذكر الإله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه. تمام قسم کی کبریائی، بڑائی، بادشاہی، شہنشاہی اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے اور ہم سب کا پالنہار ہے. زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے. درود و سلام ہو انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی محمد عربی خاتم النبیین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین جمعہ، میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد قرآن مجید کی سورہ غافر کی آیت نمبر 60 تلاوت کی. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ تمہارا رب ہم سب کا رب رب العالمین نے فرمایا کہ تم مجھ سے مانگو، تم مجھے پکارو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. بے شک جو لوگ میری عبادت سے سرکشی اختیار کرتے ہیں ان قریب وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. حاضرین جمعہ، آج کی اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے جو موضوع لے کر آیا ہوں وہ ہے دعا قبول ہونے کے لیے کیا چیزیں شرط ہے. وہ کون سے اوقات ہیں جب ہم دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان اوقات میں دعا قبول کرے گا، اور وہ کون سے اعمال ہیں جس کے کرنے پر اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا. یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو کب قبول کرتا ہے. اس دنیا میں ہم آئے ہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے، اور اس دنیا میں ہر چیز اللہ کی، چرند پرند آپ تمام انسانوں کو دیکھیے، تمام مخلوقات کو دیکھیے، ہر چیز اللہ نے پیدا کی. اب دعا آج کا موضوع ہے. دعا کے معنی ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا خالق ہے، ہم سب کا مالک ہے،
وہی رازق ہے، رزق دینے والا وہی ہے، زندگی دینے والا وہی ہے، موت دینے والا وہی ہے، خوشیاں دینے والا وہی ہے، خوشیاں چھیننے والا بھی وہی ہے۔ رب العالمین ہی ہم سب کی آہ کو سنتا ہے، ہم سب کی دل کی آواز کو سنتا ہے، وہ رب العالمین۔ ایسا نہیں کہ صرف مسلمانوں کی ہی آواز کو اللہ سنے گا، ہر مخلوق کی آواز کو اللہ سننے والا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دعاؤں کا سننے والا رب العالمین ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، جو اللہ کے علاوہ جس کو تم پکارے اور وہ تمہاری دعا کو سن لے۔ اللہ ہی اولاد دینے والا ہے، وہ تمہاری دعاؤں کو سننے والا ہے، وہی اولاد دے گا۔ اللہ ہی رزق دینے والا ہے، تم کو رزق اللہ ہی سے مانگنا ہے۔ کسی دربار پر، کسی درگاہ پر، کسی آستانے پر جا کے دعا مانگنے سے تم کو نہیں ملے گی، کیونکہ اللہ نے ہم کو پیدا کیا، اللہ نے ہم کو یہ جسم دیے، اللہ نے ہم کو یہ آنکھیں دی، اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ دل دیا، یہ ہاتھ دیے، اور کہا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے دو آنکھیں دی ہیں، دو کان دیے ہیں، اللہ رب العالمین نے دل دیا ہے، ان سے تم اللہ سے مانگو۔ یہ ہاتھ اللہ نے دیے تو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں نے قرآن کی آیت بتلائی کہ تم اللہ کو پکارو، اللہ تمہاری دعوت کو قبول کرتا ہے، تمہارے پکارنے کو سنتا ہے۔ آج جو سننے والا رب العالمین ابھی بھی ہے اور باقی رہنے والا ہے، زندہ جاوید ہے، اس سے ہم نہیں مانگتے۔ آج لوگ کس سے مانگتے ہیں؟ جو مر چکا ہے، جو مرنے کے بعد کئی سال ہو چکے ہیں پھر بھی اسی سے مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہم کو ہماری باتوں کو سننے والا ہے۔ یہ بات کیونکہ اللہ کی ایک صفت ہے، اللہ کا ایک نام ہے سمیع، یعنی سننے والا۔ کون ہے سننے والا؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی۔ ابو ہریرہ جو سب سے زیادہ حدیثوں کو لکھنے والے امام المحدثین ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ من سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد، کہ ترمذی کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ اسے پسند کرتا ہے جو مشکلات میں، جو تکلیفات میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، یعنی دکھ میں بھی اللہ سے دعا مانگتا ہے اور خوشحالی میں بھی اللہ سے دعا مانگتا ہے۔ ایک اور حدیث جو میں نے تلاوت کی وہ ہے من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا ہے، جو اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے غصہ ہوتا ہے، اللہ کا غضب اس پر نازل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جو نہیں مانگتا ہے، جو دعا اللہ سے نہیں کرتا، تو سوچئے تو ہم کثرت سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا ہے۔ تو سب سے افضل دعا کون سی ہے؟ ہمارے ذہنوں میں بہت سی دعائیں ہیں، ربنا آتینا ہے، لا الہ الا انت سبحانک ہے، اللہم انت السلام و منک السلام ہے، بہت سی دعائیں ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الدعا، سب سے افضل دعا کیا ہے؟ لا الہ الا، افضل دعا الحمدللہ، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے افضل دعا الحمدللہ۔ ہمارا سورہ پڑھنا، سورہ فاتحہ وہ الحمدللہ سے ہی شروع ہوتی سورہ، تو سب سے افضل ذکر الحمدللہ۔ اللہ نے ہمیں صحت سے رکھا، اللہ نے ہمیں بیماریوں سے بچایا، اللہ نے ہمیں حادثات سے بچایا، تو الحمدللہ سب سے بڑا ذکر۔ تو یہ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کیسے دعاؤں کو قبول کرتا ہے، کب دعا کو قبول کرتا ہے، کس عمل کرنے پر اللہ ہمارے دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کتنی بہترین آیت ہے یہ۔ اور رمضان کے روزے کا جہاں ذکر کیا گیا اس کے بعد یہی بتلایا دعا کا ذکر،
اللہ بہت زیادہ قریب ہے بندوں کے. شرط یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگے, اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلائے, سب کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے, رب کے سامنے ہاتھ پھیلائے, کیونکہ سب کو رب دینے والا ہے. اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ پھیلانا چاہیے. تو اب مصیبتیں ہیں, پریشانیاں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک دعا سکھلاتے. انسان مصیبت پریشان حال رہتا ہے, الگ الگ پریشانیوں میں. دنیا میں بہت سے لوگ الگ الگ پریشانیوں میں, لیکن اکثر آپ دیکھیں گے قرض کے سلسلے میں بہت لوگ پریشان ہیں. قرض, کسی سے پیسہ لیے رہتے ہیں لاکھوں روپے, ہزاروں روپے, لیکن قرض کی ادا کرنا, اس کی ادائیگی بہت مشکل ہے. تو انسان قرض کی وجہ سے پریشان حال ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا سکھلاتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آتا ہے کہ میرا قرض بہت زیادہ ہے, میں بہت پریشان حال ہوں, میری پریشانی کو کس طرح میں دور کر سکوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا سکھلائی, اگر کسی کا کوئی قرض ہے, کسی کا پیسہ ہوگا, کسی کی جائیداد ہوگی, ایسا نہیں کہ صرف پیسہ قرض, کوئی سونا بھی قرض لیتا, قرض سونا رکھ کر لیتا ہے, کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے. تو اللہ کے نبی کی یہ دعا مختصر سب کو پڑھنا چاہیے, اس کی قرض کی وہاں سے تلافی ہو جاتی ہے. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. یہ دعا ہے. اس دعا کا اہتمام کرنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہاڑ کے برابر بھی اگر قرض ہے تو وہ آسانی سے ختم ہو جائے. اللہ تعالیٰ اس قرض کو کسی نہ کسی طریقے سے دور کر دے گا. پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا. سوچئے, یہ دعا ہے. تو پریشان ہوتے ہیں ہم, مصیبتوں کے شکار ہوتے ہیں, دوسروں کے پاس چلے جاتے ہیں. تو یہ دعا ہم کو پڑھنا چاہیے جو ہمارے پریشانیوں کو دور کر دیتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرنے کے جو اوقات بتلائے, کب اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے. سب سے پہلی بات, اذان کے وقت اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا. جب بھی اذان ہوتی ہے تو ہمارے بچے کھیلتے رہتے ہیں, جبکہ قبولیت کے دعا کا وقت ہوتا ہے. جب بھی اذان ہو, جس مسجد سے بھی اذان ہو, تو اذان کے وقت, اذان کا جو وقت ہوتا ہے وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. تو ہم کو اب معلوم ہوا اب کیسے اذان کے جو الفاظ ہوتے ہیں, اللہ اکبر کے بعد جو تھوڑا سا وقت ملتا ہے وہاں پہ ہم اس کو جواب دینا ہے. وہاں سے اس چند لمحوں میں اللہ سے مانگنا ہے, پوری اذان ختم ہونے تک. اسی لیے اذان رک رک کے دینے کا, اللہ اکبر, تاکہ لوگوں کو اس کے جواب دینے کا وقت بھی مل جائے. تو اذان کیا وقت دعا کی قبولیت کا ہوتا ہے. اب اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اذا نودی بالصلاۃ, جب نماز کے لیے اذان دی جائے, فتحت ابواب السماء, آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, استجیبت دعا, بندوں کی دعاؤں کو قبول کیا جاتا ہے. تو یہ حدیث مبارکہ ہم کو اس بات کی طرف اطلاع کرتی ہے, اس بات کی طرف ہم کو آگاہ کرتی ہے کہ ہم جب بھی اذان سنیں تو اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگے, ہدایت کی دعا مانگے, جو بھی ہم سے ہو سکے اس اذان کے وقت ہم دعا کریں. اللہ کے نبی فرمائے کہ اس وقت اذان کے وقت آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, بندوں کی دعاؤں کو قبول کیا جاتا ہے. ہے کوئی بندہ جو اللہ سے دعا کرے. تو 5 وقت اذان ہوتی ہے, تو ہم 5 وقت کی اذانوں میں خصوصی طور پر دعا کریں. اب یہ پہلا مقام جہاں پہ ہم کو دعا کرنا ہے. دوسرا وقت
وہ ہے اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا کی جاتی ہے وہ وقت میں دعا قبول ہوتی ہے. یہ بھی حدیث مبارکہ مشہور ہے. اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء لا ترد بین الاذان والاقامہ، دعا رد نہیں کی جاتی ہے جو دعا اذان اور اقامت کے درمیان میں کی جاتی ہے. اذان اور اقامت میں آپ دیکھتے ہیں پوری نمازوں میں 15 منٹ کا وقت ہوتا ہے نا، اور مغرب میں بہت مختصر وقت ہوتا ہے. تو ہم کو چاہیے کہ اذان اور اقامت میں دعا کرے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذان اور اقامت میں جو بندہ دعا کرتا ہے اس کی دعا رد نہیں ہوتی، مطلب اس کی دعا قبول کی جاتی ہے. تو یہ دوسرا مقام جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ دعا قبول ہوتی ہے وہ اذان اور اقامت کے دوران. تیسرا مقام ہے جہاں ہم کو دعا کرنا ہے وہ وقت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مرغی بانگ دینے لگے. کیسا؟ آج کل ہم دیکھتے ہیں جانور خصوصی طور پر بکریاں ہیں، گائیں ہیں، مرغیاں ہیں، یہ سب ہمارے معاشرے میں ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. تو آج دیکھیے کہیں بہت مشکل سے یہاں پہ دیکھیے کہیں مرغا ملے آپ کو. صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں حدیث مبارکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کی راوی ہے اذا سمعتم صیاح الدیکۃ، کہ جب مرغا بانگ دینے لگے فاسألوا اللہ من فضلی، اللہ سے فضل تلاش کرے، اللہ سے دعا کرے. کیوں؟ کیونکہ فإنها رأت ملکا، اس لیے کہ مرغا جب بانگ دیتا ہے تو اس وقت وہ فرشتے کو دیکھتا ہے. اس وقت تم کو آواز آتی ہے تو تم کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے دعا کرنا چاہیے. یہ دعا کا وقت ہے. اب یہ کس کو ملے گا؟ بائی چانس بہت کم لوگ ہیں جس کو ملے گا، جس کے یہاں مرغیاں اور ہوں گے وہیں پہ ملے گا خصوصی طور پر. تو آپ کو چاہیے کہیں بھی مرغ آواز دے، بانگ دینے لگے تو ایسے وقت میں ہم دعا کریں. کیوں؟ کیونکہ وہ مرغا کیا دیکھتا ہے؟ فرشتے کو دیکھتا ہے. اس کے بعد کی حدیث کے الفاظ ہے، فرماتے ہیں لا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيقَ الْحِمَارِ، جب تم گدھے کی آواز سنیں گے، گدھے بھی آواز، گدھا کی آواز تو سب جانتے ہیں، سنتے ہیں، تو گدھے کی آواز سنیں تو کیا کرنا ہے؟ اس کے خلاف آواز کرنا بھی نہیں. فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، گدھا آواز کرنے لگے تو تم کو شیطان سے پناہ مانگنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا ہے. مرغا آواز دے تو اللہ سے دعا مانگنا ہے، اگر گدھا آواز کرنے لگے تو ہم شیطان سے پناہ مانگنا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، 3303 حدیث نمبر جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں. یہ تیسرا مقام جہاں پہ ہم کو دعا کرنا ہے مرغ آواز دیتے وقت. اسی طرح ہم کھاتے بھی ہیں مرغیاں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کبھی کبھی لوگوں کی زبان سے مرغیوں کے تعلق سے کبھی وہ آواز کرتا ہے مرغا، یا پھر اس کا گوشت کسی کو پسند نہیں آتا مرغی وغیرہ کا، چکن کا، تو اس کو برا بولتے ہیں. چکن نہیں کھاتے تو الگ بات آپ کی، آپ کو کھانا پسند نہیں تو خاموش رہنا چاہیے. لیکن اللہ کے نبی کی حدیث سنیے، جو چکن کو، مرغی کو برا بولتا، آج کل دعوتوں میں یہی ہوتا ہے، اس کے ڈیمانڈ پر دعوت میں وہی ہونا چاہیے. تو ہم کو اس میں نہیں جانا ہے. ہم کو یہ کہنا ہے کہ اگر آپ کے سامنے مرغی ہے، آپ نہیں کھاتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسے برا بھی نہ کہے. خصوصی طور پر یہ الفاظ رواہ ابو داؤد کے ہے، ابو داؤد کی حدیث میں ہے 5101 کی حدیث ہے لا تسب الدیک، تم مرغیاں کو، مرغے کو برا بلا مت کہو، گالی مت دو مرغے کو. مرغے کو کہیں سے گالی دیتے ہیں. لا تسب الدیک، تم مرغیوں کو گالی مت دو. فإنه يوقظ للصلاة، اس لیے کہ تم کو نماز کے لیے اٹھاتا ہے. مرغا فجر کی نماز کو اٹھاتا ہے، اس لیے اس کو گالی نہیں دینا ہے. سوچئے ہم کھانا کھاتے ٹائم پہ کسی کو پسند نہیں ہے تو برا بلا کہتے ہیں. اللہ کے نبی ابھی مرغے کو ذبح کرنے سے پہلے بول رہے، ذبح کرنے کے بعد دور کی بات. اگر مرغا اذان کے لیے، نماز کے لیے اٹھاتا ہے مرغا، آپ دیکھتے ہیں کب وہ، ہم سوتے اٹھتے کب؟ مرغا کب اٹھتا ہے؟ فجر کے وقت. ہم کب اٹھتے ہیں؟ ہم دیکھ سکتے ہیں صبح صبح کون آواز لگاتے ہیں.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ مرغے کو گالی مت دو، اس لیے کہ یہ نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ تو یہ تیسرا وقت ہے جب ہم دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول کرے گا مرغ کے بانگ دیتے ہو۔ چوتھا وقت جب ہم دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، وہ ہے دوسروں کے لیے بھی دعا کریں۔ ہم اپنے لیے دعا کرتے ہیں، اے اللہ مجھے صحت دے، اے اللہ مجھے مال دے، میرے بھائی کو کیا، ارے اپنے بھائی کے لیے بھی دعا کرے، مجھے بھی مال دے تو میرے بھائی کو بھی مال، اے اللہ مجھے خوبصورت بنا تو میرے بھائی کو بھی خوبصورت بنا، میرے کو اے اللہ رزق سے نواز رہا ہے، مجھے گھر سے نواز رہا ہے، میرے پڑوس والوں کو بھی گھر سے نواز دے۔ یہ دوسروں کے لیے دعا کرنے کے لیے جو بندہ دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ کیسا حدیث مبارکہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دعوت المستجاب دعوت الاخی، جو دوسروں کے لیے دعوت یعنی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ آپ دوسروں کے لیے کریں، اے اللہ فلاں شخص بیمار ہے اسے شفا یاب دے، اللہ تم کو بھی کیا کرتا ہے، صحت دیتا۔ اے اللہ فلاں شخص قرض میں مبتلا ہے اس کی پریشانی کو دور کر، تم دوسروں کے لیے دعا کر رہے تو اللہ تمہاری بھی دعا قبول کرتا ہے۔ تو یہ دوسروں کے لیے ہم دعا کریں۔ اب اس کی ایک اور حدیث دلیل ہے، حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، مشہور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ہم دعا کریں جس کے یعنی عام طور پر انسان کس کے لیے دعا کرتا ہے، جو فائدہ دیتا اس کے لیے کرتا، بھائی جو تم کو فائدہ دے رہا، پیسے دے رہا، جو تم کو سیلری دے رہے، جو تم کو جاب دے رہا، آپ اس کو یاد کرتے، جو تم کو دعوت دے رہا اسی کو یاد کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا ہے، غیر مسلموں کے لیے دعا کرنا ہے، جو موجود ہیں ان کے لیے بھی دعا کرنا ہے، جو غائب ہیں ان کے لیے بھی دعا کرنا ہے، جو اس دنیا میں نہیں ہے ان لوگوں کے لیے بھی دعا کرنا ہے۔ ماں باپ، کسی کے ماں باپ گزر گئے خبر میں ہے تو بچے کو چاہیے کہ ولد صالح اور یدعو لہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو لڑکا نیک ہے، صالح ہے، قرآن و حدیث کا پابند ہے، وہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے، اس کے لیے اجر بنے گا۔ والدین تو اس دنیا سے چلے گئے لیکن لڑکا اگر دعا کرتا ہے تو ان کے لیے وہ نیکیاں وہاں پہ ملتے رہتی ہیں۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں کہہ رہا تھا، وہ دوستوں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، کوئی پریشان ہے تو ان کے لیے دعا کرتے ہیں، استادوں کے لیے بھی دعا کرنا ہے، وہ تمہاری کتنی محنت کرتے ہیں، تمہارے پیچھے کتنی محنت کرتے ہیں، ٹیچرز، استاد، معلم یعنی کہ جو صرف اسکول میں پڑھائے، پہلے معلم تمہاری ہم سب کی ماں ہے، ماں کی گود سے قبر کی گود تک ہم کو علم حاصل ملا ہے، تو ہر ایک کی ہم قدر کریں، ان کے لیے دعا کریں، اپنے والدین کے لیے دعا کریں۔ امام احمد بن حنبل اپنے استاد کے لیے سجدے میں 30 سال تک دعا کرتے ہیں۔ کتنے سال تک؟ 30 سال۔ ہم اپنے استاد کے لیے کتنے مرتبہ دعا کریں؟ اب امام احمد رحمہ اللہ کے استاد کون؟ شافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ۔ تو امام احمد بن حنبل اپنے استاد شافعی رحمہ اللہ کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے ذریعے ان کو علم ملا، اے اللہ ان کو صحت دے، اے اللہ ان کی رزق میں برکت دے، اے اللہ ان کی عمر میں اضافہ کر۔ ہم روزانہ کتنا علم حاصل کرتے، کبھی تو بولے اپنے استاد کے لیے دعا کرے، کبھی ہاتھ اٹھائے، نماز جیسے ہی سلام پھیرتے کب جانا ہے گھر کو، کب جانا ہے کام کے لیے، فوراً۔ تو ہم اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے استاد کے لیے دعا کریں، 24 گھنٹے آپ کے ساتھ رہتے، کتنے مرتبہ دعا کریں؟ تو یہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، ہمارے اساتذہ، ہم سب کے پڑھانے والے، آپ کے معلمین جو بھی ہیں ان کو صحت دے، عافیت دے، اگر وہ اس دنیا میں نہیں ہے تو ان کی خبر کو نور سے بھر دے، آمین۔ اب آئیے یہ پانچویں چیز کہ دوسروں کے لیے دعا کرے تو اللہ بھی تمہاری دعا قبول کرے گا۔ چھٹواں، اگر دعا قبول کرنا ہے تو حلال کمائی ضروری ہے، ورنہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ لاکھوں وہ حج عمرہ کرے گا، اگر حرام کمائی کا ایک لقمہ بھی ہوگا، اللہ کے نبی کی مشہور حدیث ہم سب سنتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے، فرماتے ہیں ایک شخص سفر کی حالت میں دعا کر رہا ہے لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی۔ اس کا کیوں قبول نہیں ہو رہی؟ شکایت ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ وجہ کیا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَام، اس کا پہننا کپڑا حرام کا ہے، حرام کے پیسے سے وہ کپڑے خریدا تو کہاں سے دعا قبول ہوگی؟
حرام کا لقمہ کھائے گا تو کیسی دعا قبول ہوگی؟ حرام کی شربت پی رہا ہے، کافی پی رہا ہے، چائے پی رہا ہے، پیسہ حرام کا ہے، کہاں سے دعا قبول ہوگی؟ وَقُضِيَ بِالْحَرَامِ، اس کی زندگی حرام پہ گزر رہی ہے تو کہاں سے دعائیں قبول ہوگی؟ تو حرام کی روزی سے، حرام کے لقمے سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جتنے بھی آپ محدثین دیکھیے، جتنے بھی آپ انبیاء کو دیکھیے، جتنے بھی صحابہ کو دیکھیے، وہ حلال روزی کھائے ہیں۔ امام بخاری کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے باپ نے انہیں حلال روزی کھلائی، کبھی بھی حرام لقمہ نہیں کھلایا۔ کتنے پورے اماموں کی لسٹ دیکھیے، آج ان کی زندگی حیات مبارکہ، ان کی زندگی آج بھی لوگ پڑھتے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھتے ہیں، ان کی پوری زندگی پاکیزہ تھی۔ ہمارا کلمہ پاکیزہ ہے۔ ہمارا کلمہ کیا ہے؟ اول کلمہ طیب، طیب مانے پاک۔ ہمارا کلمہ پاک ہے لیکن ہمارا مال کیا ہے؟ حرام ہے، تو کہاں سے عبادت قبول ہوگی؟ تو ہمارے یہاں مال بھی حلال ہونا چاہیے تب جا کے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ طیب، بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاکیزی کو پسند کرتا ہے۔ تو یونس علیہ السلام کی دعا بھی ہم پڑھیں گے تو اللہ اس کی بھی دعا قبول فرماتا ہے، جیسا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اسی طرح دعا اور کب قبول ہوتی ہے؟ جمعہ کے دن عصر کے بعد سے مغرب تک جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا بھی قبول ہے۔ دو اوقات ہے جمعہ کے دن دعا قبولیت۔ ایک جمعہ کے دن جب ممبر پر امام بیٹھتے ہیں، ممبر پہ بیٹھنے سے لے کر قضیہ بالصلاۃ، جب نماز ختم ہو جائے تب تک تم کو دعا کا وقت رہتا ہے۔ اس وقت اگر تم دعا کرو گے تو دعا قبول کرتا اللہ تعالیٰ۔ جمعہ کے دن دو اوقات ہے دعا کرنے کا، جب امام صاحب مسجد ممبر پر چڑھے نماز ختم ہونے تک جمعہ کی، اور دوسرا وقت عصر کے بعد سے مغرب تک۔ ان دو اوقات میں اگر دعا کریں گے تو ضرور اللہ تعالیٰ بندوں کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو یہ اوقات ہے۔ اسی طرح دعا کی قبولیت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بدعت سے پاک ہونا چاہیے۔ بدعتی کے دعاؤں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف حدیث ہے، یہ حدیث بتلا کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بدعتی کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرماتے ہیں ان اللہ حجب التوبۃ من کل صاحب البدع، بے شک اللہ تعالیٰ بدعت کی دعا قبول نہیں کرتا حتی یدع بدعتہ، جب تک وہ بدعت نہ چھوڑے۔ مسند احمد 55 نمبر حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ بدعتی کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو دعا قبولیت کے لیے ہم سب کو چاہیے کہ لفظ اللہ سے دعا مانگے، اے اللہ تو دینے والا ہے، اس میں جلالہ سے دعا مانگے گا اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو یہی چند باتیں تھیں کہ آج کا جو خلاصہ کلام ہے، آج کے خطبے کا جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ دعا کب قبول ہوتی ہے؟ حلال کمائی ہونا چاہیے، اللہ ہی سے مانگنا ہے، کسی سے بھی نہیں مانگنا۔ اور تیسری چیز، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں تو وہ دعا رات کے وقت اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے، اور اذان اور اقامت کے درمیان دعا کریں گے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ اذان ہوتے وقت جو دعا کرتا ہے، اذان ہوتے وقت جو وقت ملتا ہے اس وقت دعا کرنے سے دعا قبول ہوتی ہے۔ کسی بھائی کے لیے تم دعا کر رہے ہو، اس کے لیے تم دعا کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری بھی دعا قبول کرتا ہے۔ تو یہ چند اوقات تھے، اگر ہم ان اوقات میں دعائیں کریں گے تو ضرور اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کے ہر صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے آج کے اس خطبہ جمعہ کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو حضرات بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین خصوصی طور پر افریقہ میں جہاں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، آپ سب نے بھی دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے مشکلات کو آسانی میں بدل دے۔ اللہ رب العالمین آج کل حادثات بہت ہو رہے ہیں، دیکھتے دیکھتے دیکھیے آپ کتنے حادثے ہو گئے، یہ ہفتے میں آپ دیکھیں کتنے حادثے ہو چکے ہیں۔ برے حادثے سے ہم سب کی حفاظت فرما، بری موت سے ہم سب مائیں بہنوں کی حفاظت فرما۔